الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں اور نوجوانوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے واسطے سے مسلمانوں کو بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہدایت دی ہے، جن پر عمل کر کے وہ ایک پاک اور پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں، جن میں ان کی نظر بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، ذہن بھی پاک ہو، اور ایمان کا نور اور روحانیت کا اثر ان کی زندگیوں پر پڑے۔ انہی میں سے ایک حجاب کا حکم۔ سورہ نور آپ پڑھیں یا سورہ احزاب پڑھیں بطور خاص، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی مختلف سورتوں اور آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ، بہت ہی اہمیت کے ساتھ پردے کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ پردے کو ایمان سے جوڑ دیا ہے، پاکی سے جوڑ دیا ہے، طہارت سے، تزکیے سے، دل کی صفائی سے جوڑ دیا۔ مثلا سورہ نور کی آیت ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ ایمان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ ایسے ہی پھر آگے چل کر ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ اور بار بار یہ فرمایا گیا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اس میں ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے، زیادہ دل کی صفائی ہے۔ اس لیے جہاں پردے کے خصوصی احکام دیے گئے ہیں خواتین کو، وہیں مردوں کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اپنی نظروں پر قابو رکھیں، اس لیے کہ النظرہ سہم من سہام ابلیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر، اور فرمایا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَى، اگر نظر پڑ گئی تو پہلی نگاہ معاف ہے لیکن دوسری نگاہ کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اسی بات کو بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ اس نظر کا تعلق پھر انسان کے دل سے، اس کے دماغ سے، اور پھر آگے بڑھ کر ناجائز تعلقات تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء، کہ نظر پڑتی ہے پھر انسان مسکراتا ہے، پھر سلام کرتا ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر وعدے ہوتے ہیں، پھر ملاقات ہونے لگتی ہے۔ امیر الشعراء احمد شوقی مصر کے بڑے شاعر تھے، انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ انسان کی نگاہ سے ہی بات شروع ہوتی ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے، علامہ اقبال نے کہا۔ علامہ اقبال نے قلب و نگاہ کی پاکیزگی پر بار بار زور دیا اپنی شاعری کے اندر۔ انہوں نے یورپ میں تعلیم حاصل کی تھی، یورپ میں رہ کر انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور وہاں اتنا ان کا مقام بلند ہوا کہ ان کے اوپر نہ جانے کتنی تحریریں لکھی گئیں، ان کی اسکیچنگ ہوئی اور ان کو ایک خاص اہمیت دی گئی، لیکن وہ یورپ میں رہ کر بھی ان کی نظر کعبے پر تھی، ان کی نظر مکے اور مدینے کی تعلیمات پر تھی، اور انہوں نے یہی پیغام امت کو دیا کہ خرد نے کہہ بھی دیا
لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر ایک شخص پورے سمجھ کے ساتھ، عقل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا دل مسلمان نہیں ہے، اس کی نگاہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ انسان کے اندر جو بے خوفی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ انسان اپنی نگاہ کو اپنے قابو میں رکھنا شروع کرتا ہے، اپنے دل کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے ذہن و دماغ کو قابو میں رکھتا ہے، اس کا ذہن پرسکون رہتا ہے، وہ اپنی زندگی جیتا ہے، اپنی زندگی کی جو ترجیحات ہیں، اس کے جو ایمبیشنز ہیں، اس کے زندگی کے مقاصد ہیں، ان کے تحت وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں جاتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں۔ دل کے اندر درد نہیں ہے، اللہ رب العزت کی محبت کا نور نہیں ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا ہے کہ تمہارے اندر بے باکی نہیں ہے، تم فیئر لیس ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم اپنی نظر کے غلام ہو، تم اپنے دل کی خواہشات کے غلام ہو، اور جدھر جدھر نظر لے جاتی ہے ادھر ادھر تم سفر کرتے ہو، اور ایسے ماحول میں، ایسی مجلسوں میں تمہارا دل لگتا ہے جہاں نامحرم ہو، تو تم اسے فیشن کہتے ہو، اسے تہذیب کہتے ہو، اور اسے ترقی کی معراج کہتے ہو۔ لیکن اسلام نے جو ہمیں تہذیب سکھائی وہ حیا کی تہذیب۔ حیا پر بحث تمام مذاہب میں رہی ہے، نہ صرف اسلام میں، عیسائیت میں، ہندوازم میں، بدھزم میں، جو بھی مورل ویلیوز عام کیے گئے، اخلاقیات سکھائی گئیں، ان میں یہ ضروری قرار دیا گیا کہ مرد و عورت کی مجلسیں الگ ہوں، ان کا ملنا جلنا بالکل بے باکی کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن یہ 19ویں صدی کے اندر، 19th سینچری میں، جب اورینٹلزم اپنے عروج پر تھا، استشراق کا فلسفہ، کہ بہت سے یہودی اور عیسائیوں نے اسلامی تعلیمات اس لیے جاننے کی کوشش کی، اور نہ صرف جاننے کی کوشش کی بلکہ انہوں نے عربک لینگویج پر گرفت پیدا کی، اس کے ماہر ہو گئے، اس کی ڈکشنریز انہوں نے عربی ٹو عربی، عربی ٹو انگلش، اور بائلنگول ڈکشنریز بھی تیار کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دائرۃ المعارف الاسلامیہ جیسی کتاب لکھی، یعنی اسلامک انسائکلوپیڈیا کے نام سے انہوں نے کتابیں لکھی، اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ انہوں نے اسلام کے ایک ایک پہلو پر، حدیث پر کام کیا۔ حدیث کے راویوں کو اگر ہمیں ڈھونڈنا ہے، حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں اگر آج آسانی سے ہم سرچ انجن کے ذریعے سے ڈھونڈ لیتے ہیں، ایپس ہیں، آسانی ہے، لیکن اس زمانے میں المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی جیسی کتاب انہوں نے اپنے ریسرچ کے دوران لکھی، اور دیکھا اگر آپ ایک لفظ بھی اگر آپ کو حدیث کا یاد ہے، مثلا آپ کو الاعمال یاد ہے یا النیات یاد ہے، تو یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے، بخاری اور مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی ابن ماجہ میں حدیث نمبر کے ساتھ، چیپٹر کے ساتھ، وہ آسانی کے ساتھ ان کی کتاب سے رہنمائی مل جاتی تھی۔ انہوں نے کئی ایسے اچھے کام کیے کہ جن سے مسلمانوں نے بھی فائدہ اٹھایا، کتنے اس میں مسلمان ہو گئے، کتنے غیر جانبدار اور نیوٹرل ہو گئے، لیکن زیادہ تر ان میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے زہر افشانی کی، جنہوں نے اسلام پر الزامات لگائے۔ اسلام کی جو مرکزی شخصیات ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام زہری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کے ذریعے سے سب سے زیادہ حدیثیں امت کو پہنچی، ان کی شخصیت کو انہوں نے داغدار بنانے کی کوشش کی، ان کے اوپر ایسے کمنٹس کیے کہ جو بعد کے روشن خیال لوگوں نے، جو جان بوجھ کر علماء کی تحریروں سے اسلام کو نہیں سمجھنا چاہتے تھے، بہت سی عدالتوں میں جو حضرات پریکٹس کرتے تھے ایک لمبے عرصے تک، انہوں نے مستشرقین کی کتابوں سے اسلامی تعلیمات کو کوٹ کیا۔ مختلف آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لکھنے والا کون ہے نہیں معلوم، لکھنے والا اسلام کو، ایمان کو مانتا ہے یا نہیں معلوم،
بس اس کی تحقیق ان کو ذرا سی آزادانہ لگی، ان کو ذرا اس میں ماڈریشن معلوم ہوا، ان کو ذرا ایڈجسٹمنٹ نظر آیا اس میں کہ ذرا سا ادھر سے بھی لے لیں ادھر سے بھی لے لیں، کہاں تک ہم اسلام پر عمل کریں گے؟ تو انہوں نے وہاں سے کوٹ کرنا شروع کیا۔ اسی میں ایڈورڈ ولیم لین نے کتاب لکھی تھی سلیکشنز فرام قرآن، اور اس میں ایک الزام لگا دیا اس نے کہ اسلام نے چند صورتوں کی تفسیر انگریزی زبان میں اس میں لکھی تھی، اس نے الزام لگا دیا کہ اس عورتوں کی تحقیر کی ہے اسلام نے عورتوں کو بے عزت کیا ہے، ڈیگریڈیشن آف وومن کی تعبیر اس نے استعمال کی، اور اس کے بعد سائنسی طور پر اس پہ ریسرچ ہوا کہ کیا عورتوں اور مردوں کے دائرہ کار الگ نہیں ہیں؟ کیا ایک کو گھر اور ایک کو باہر کا نظام نہیں سنبھالنا چاہیے؟ کیا دونوں کاندھے سے کاندھا ملا کر پھر جو ویمنس لبریشن موومنٹ جو 18ویں صدی میں شروع ہوئی، برٹن سے شروع ہوئی، امریکہ اور دوسرے خطوں میں پہنچتی گئی، پھر یونیورسٹیز میں تحقیق ہوئی، سب نے اس کا اعتراف کیا کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان جو فرق رکھا ہے مذاہب نے اور خصوصاً اسلام نے، وہ عین نیچر اور فطرت کے مطابق ہے، اسی میں خیر ہے۔ لوگوں نے بار بار معذرت کی، شرمساری کا اظہار کیا، کھل کر کہا کہ ہمارا سماج عورتوں کو آزادی دینے کی وجہ سے بدنام ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایجوکیشن میں، جابس میں، ہم پولیٹکس میں عورتوں کو برابر لا کر کھڑا کریں گے۔ وہ تو وہ نہیں کر سکے، لیکن عورتوں کو گھر سے باہر ضرور نکال دیا۔ عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے کو مردوں کے کاندھے سے کاندھے ملا کر چلنے کا ایک فیشن سمجھ لیا، اور اس کو ایک آسان سی بات سمجھ لی گئی۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ قرآن کی ہر آیت سے اور حدیث کے ہر ٹکڑے سے اپنے مطلب کے مطابق تشریح کی جانے لگی، اور یہ کہا جانے لگا کہ اتنی پابندی اسلام میں نہیں ہے، جبکہ قرآن نے بڑی پاکیزگی کے ساتھ، اخلاقیات کی بلندی کے ساتھ سماج کو بہت اونچے معیار پر لے جانے کے لیے ایسے اشارے دیے ہیں حجاب کے بارے میں۔ میں حجاب پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر ایمان سے اس کو جوڑا گیا ہے، قل للمؤمنین قل للمؤمنات، اس کو توبے سے جوڑا گیا۔ سورہ نور کی تفصیلی آیت میں کن سے پردہ کرنا ہے کن سے نہیں کرنا ہے اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پردے کا خیال کرنا گویا کہ اللہ کے نور کو حاصل کرنا، اللہ نور السماوات والارض، پردے کا حکم، گھر میں اجازت لے کر جانے کا حکم اور نکاح کا حکم، اس کے بعد اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور ایمان والوں کے دل میں اس کے نور کی مثال روشن چراغ سے بیان کی گئی، اور سورے کا نام ہی نور رکھ دیا گیا کہ زندگی نورانی ہو جاتی ہے، روحانی ہو جاتی ہے، انسان کو نماز میں حلاوت اور ایک طرح کی لذت حاصل ہونے لگتی ہے، اور وہ سرور اور اطمینان محسوس کرتا ہے اگر وہ اس طرح کے ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ ایک اشارہ آپ دیکھیے سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ مرد سے مذاق نہ کریں، لا یسخر قوم من قوم، اور مذاق وہ جو کسی کی تحقیر تک پہنچا دے، مذاق اڑانے تک پہنچا دے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہوں جن کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن میں عام طور سے کہیں پر قوم کا لفظ استعمال ہوا ہے تو عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں قرآن نے اشارہ دیا، عورتوں کا الگ سے ذکر کیا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اس طرح نہ اڑائیں کہ ان سے ان کی تحقیر اور بے عزتی ہوتی ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کی بے تکلف مجلس ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جس میں مذاق ہوتا رہے، مردوں کا الگ ذکر کیا گیا ہے، عورتوں کا الگ ذکر کیا گیا ہے۔ عورتوں کو بے باکی نہیں سکھائی گئی ہے، ایسی عورتوں کو عربی میں سلفہ کہا جاتا ہے، خراجہ ولاجہ، گھر آئیں پھر نکلیں اور بالکل آزاد طور پر جس سے چاہا بات کیا، مرد نگاہ نیچی کر لے، لیکن عورت بالکل بے باک ہو چکی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں پڑھی لکھی خاتون ہوں، میں کیوں حیا کروں،
تمشی علی استحیا، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بیٹی حضرت موسیٰ کے پاس آئیں، شرماتے ہوئے آئیں، نظر جھکاتے ہوئے آئیں۔ آپ دیکھیے کہ حوروں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، تو فرمایا گیا حور مقصورات فی الخیام، یعنی دنیا کے حکم جنت میں نہیں جاری ہوتے ہیں، وہاں ہر طرح کی آزادی ہے، لیکن حوروں کو خیموں میں محفوظ رکھا گیا۔ وہ حوریں جن کو خیموں کے اندر اور جن کو کیمپس میں چھپا کر محفوظ رکھا گیا، ان کو کہیں فرمایا گیا فِإِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، ایسی حوریں کہ جو نگاہیں جھکائے ہوئے ہوتی ہیں اور ہم عمر ہوتی ہیں، اس شخص کے، اس جنتی کے جس کو وہ حور دی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا بھی حسن اسی میں بیان کیا کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ خیموں میں محفوظ کر کے رکھی گئی ہوں گی۔ یہ اسلام نے عورتوں کو عزت عطا کی تھی، اور تقریباً تمام مذاہب میں اس بات کی تعلیم دی گئی، اور قرآن نے عورتوں سے بنیادی طور پہ یہ کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پچھلی جاہلیت میں جس طرح سے عورتیں آرائش و زیبائش کے ساتھ سج سنور کر نکلا کرتی تھیں، اس طرح سے مت نکلو۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم جھکاؤ کے ساتھ بات کرو گی، نزاکتوں کے ساتھ، آواز میں تمہارے سختی نہیں ہوگی مردوں سے بات کرنے میں، تو جس کے دل میں بیماری ہوگی، جو شخص گناہگار اور فاسق ہوگا، اس کے دل میں امید پیدا ہو جائے گی، وہ ناجائز دوستی کرنے لگے گا۔ قرآن میں جب نکاح کا ذکر کیا گیا تو کہیں فرمایا گیا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، مرد شادی کریں ناجائز دوستیاں نہ کریں، اور عورتیں شادی کریں ناجائز دوستیاں نہ کریں۔ قرآن میں اس کی صراحت کی گئی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں بہت سی بار حدیث میں آیا ہوگا کیا قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے؟ حالانکہ یہ معلومات کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ حدیث میں آیا تو اس کی کم اہمیت ہے اور قرآن میں آیا تو زیادہ اہمیت ہے، درجے کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسلام کی تعلیم ہے تو اس پر عمل کرنا، دیکھنا ہوگا کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں جہاں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ازواج مطہرات سے اگر کوئی چیز لینی ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تم ان سے کوئی کسی سامان کا، کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، سوال کر رہے ہو، تو پردے سے ان سے چیز مانگو۔ آج یہ بحث اٹھتی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، بنیادی طور پر اگر الا ما ظہر منہا جو سورہ نور کی آیت کا ایک حصہ ہے، اس کی تشریح بہت سے صحابہ اور مفسرین سے منقول ہے کہ چہرے کو کھولنے کی اجازت، لیکن ساتھ ہی یہ ترغیب دی گئی، اور بڑھتے ہوئے فتنوں کو دیکھتے ہوئے ہر دور کے علماء نے اس کو لازم کیا کہ جو نوجوان عورتیں ہیں، جو اس بات کا جہاں اندیشہ ہو کہ مرد اپنی نگاہوں پر قابو نہیں رکھ سکیں گے اور وہ عورت بھی اپنی حیا پر کنٹرول نہیں کر سکے گی، تو وہاں پر چہرے کے پردے کرنے کی بھی تعلیم دی گئی۔ صرف اس کی بحث سے کوئی فائدہ نہیں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، چونکہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گھونگھٹ پوری طرح سے ڈالنا چاہیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ان سے کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی عورتوں سے، پھر یہاں ایمان کا حوالہ دیا گیا کہ وہ اپنے جلباب کو، اپنے گھونگھٹ اور اپنی چادر کو پورے جسم پر ڈالیں، اس طرح ڈالیں کہ ان کو راستہ بھی نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پردہ بھی کر سکے، ان کے چہرے کی بھی حفاظت ہو۔ اس لیے کہ اگر نقاب اختیار کیا جائے، حجاب کا جہاں چلن ہے وہاں نقاب کا بالکل چلن نہیں ہے، مشکل ہے، تو حجاب بہتر طور پر کیا جائے، ایسی چادریں استعمال کی جائیں جس کے اندر نقاب کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور جہاں نقاب کا رواج ہے فیشنیبل نقاب، ایسے نقاب کے جس کو پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہے۔ یواری سوآتکم، فرمایا گیا ہے بنی آدم ہم نے تم کو لباس اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے جو قابل ستر حصے ہیں ان کو چھپا دے، لیکن اگر یہ نہ چھپا سکے، پہننے کے باوجود جسم کے حصے ظاہر ہوتے رہیں، یا ٹرانسپیرنٹ کپڑے ہوں یا بہت ہی ٹائٹ کپڑے ہوں، تو کیا فائدہ ہے؟ ایسے 1000 کپڑے پہن لیے جائیں، اس کے باوجود بھی اسلام کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ وریشہ
اور لباس کو زینت کا ذریعہ بنایا گیا۔ لیکن زینت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں دینی مجلسوں میں آئیں، مسجدوں میں آئیں، اچھی جگہوں پر آئیں، تب بھی تیز خوشبو لگا کر آ جائیں، اور جیسے کپڑے پہنتی ہیں وہ بازاروں میں اسی طرح کے کپڑے پہنیں، گوشے پردے کا کوئی اہتمام نہ کریں، یہاں تک کہ مردوں کو شرم آئے۔ مسجدوں میں عورتوں کے آنے کے بارے میں اسی لیے اختلاف رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اگر عورتیں مسجد میں آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو مت روکو، لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ گھر کے جتنے زیادہ گوشے پردے میں وہ نماز پڑھیں اتنا زیادہ افضل ہے۔ آج عورتوں کی دینی تعلیم کے مواقع کم ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کے مسجد میں آنے کی، اور خصوصاً شہروں میں اگر ان کے لیے کوئی گوشہ نکالا گیا ہے، کوئی فلور رکھا گیا ہے، لیڈیز سیکشن رکھا گیا ہے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، وہ بازار میں نہیں جا رہی ہیں۔ ان کو تو ایک مومن عورت کی حیثیت سے جہاں بھی جائیں اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ وہ شرمسار ہوں، دیکھنے میں لگے کہ وہ ایک مسلمان خاتون جا رہی ہے، پورا اچھی طرح پردہ ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ مردوں کے بیچ میں بے باکی سے چل رہی ہوں، ان کو کسی قسم کا کوئی عار اور شرم نہ ہو، مرد بچ بچ کر چل رہے ہوں لیکن عورتیں بیچ راستے پہ چلی جا رہی ہوں، اور وہ نماز پڑھنے آ رہی ہوں یا نماز سے فارغ ہو کر جا رہی ہوں، یہ حیا کے خلاف ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک میں آرام فرمائیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہیں تدفین ہوئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب اس کمرے میں آتی تو اس وقت وہ پردہ کر کے نہیں آتی تھی، کہتی تھی واضعۃ ثیابی، میں اپنے ضروری کپڑوں کے علاوہ اوپر سے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں سمجھتی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو گئی تو کہتی تھی حیاء من عمر مشدودۃ علی ثیابی، عمر کی حیا کی وجہ سے، چونکہ میرے لیے وہ غیر محرم ہے، انہا زوجی و ابی، وہ میرے شوہر تھے، وہ میرے والد تھے، لیکن حضرت عمر سے مجھ کو حیا آتی ہے جبکہ وہ اپنی قبروں میں ہیں، پھر بھی میں پردہ کر کے آتی ہوں۔ آج عورتوں کے لیے نمونہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت۔ عورتوں کو جہاں تک قبرستانوں میں آنے کا تعلق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زائرات القبور پہ لعنت بھیجی، لیکن علماء نے اس کی تشریح کی کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو جا کر نوحہ کرتی ہیں، واویلا مچاتی ہیں، روتی دھوتی ہیں، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتی ہیں۔ جب ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی گئی تو پھر وہ عورتیں جو نوجوان ہیں، بے پردہ ہیں، مرد وہاں حاضر ہیں، وہاں مردوں کے بیچ میں بے باکی کے ساتھ قبرستان میں چلی آ رہی ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کو فاتحہ پڑھنے کے لیے اور خراج پیش کرنے کے لیے، لیکن ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب کوئی نہ ہو قبرستان میں، اور ایسی عورتیں کہ جو اتنی پرکشش نہیں ہیں، جو عمر والی ہیں، وہ آیا کریں، ورنہ ظاہر ہے کہ اجازت ہے، آپ دور سے بھی ایصال ثواب کر سکتی ہیں، دور سے ان کے لیے دعائیں کر سکتی ہیں۔ قبرستان میں آنے کا شوق، اور وہ بھی جمعے کے بعد مردوں کے بیچ میں، یہ حیا کے خلاف، اور وہ خود بھی پردہ نہ کریں۔ آپ سوچئے کہ کتنے اندیشے کی بات ہے اور کتنی خطرناک بات ہے۔ مرد حضرات پریشان ہیں اس موقف کو دیکھ کر، اس طریقے کو دیکھ کر، بار بار شکایتیں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے خواتین جھڑک دیتی ہیں کہ ہمیں بھی شریعت معلوم ہے، ہمیں اسلام معلوم ہے۔ اسلام نے بوڑھی عورتوں کو یہ اجازت دی، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینہ، فرمایا کہ جو عورتیں ضعیف ہو چکی ہیں وہ اگر اپنے ضروری کپڑوں کے علاوہ دوسرے کپڑے اگر اوپر سے نقاب اور حجاب نہ بھی پہنے تو ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ اگر عمر زیادہ بھی ہے اور زینت کی ہے، زیبائش و آرائش کی ہے، میک اپ کیا ہے، تو پھر ان کو بھی حجاب کے ساتھ نکلنا ہے۔ اور پھر آگے یہ فرمایا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ بھی عمر کے باوجود بھی پوری زندگی انہوں نے اپنی پاکیزگی کا خیال کیا، کیوں بڑی عمر میں وہ اپنے آپ کو بے حجاب کر رہی ہیں؟ اگر وہ اپنے پردے کا بڑھاپے تک، موت تک اس کا تحفظ کرتی رہیں اور عفت اور پاک دامنی کے ساتھ رہیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔
اللہ رب العزت نے جب ایک بوڑھی عورت کے بارے میں یہ حکم دیا ہے تو ہمیں عفاف کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے، پاک دامنی کو، حیا کو اپنے گھر میں یہ ماحول بنانا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ کوئی روشن خیالی نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کی اچھی تصویر نہیں ہے۔ کتنی داعی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے حجاب کے ساتھ جب اسلام کی دعوت دی، عورتوں کو اتنا پسند آیا۔ آج ہی غالباً منصف میں آپ دیکھیے مینار نور میں واقعہ آیا ہے کہ جس میں ایک مسیحی عورت نے، ایک کرسچن عورت نے ایک مسلمان کو کوشش کی کہ اس کو دعوت دیں اور اسے عیسائی بنا دیں۔ وہ اس کے پردے سے متاثر ہو کر، اس کی نماز سے متاثر ہو کر وہ پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسے کچھ الگ نظر آنا چاہیے، اسے خوبصورتی اسلام کی نظر آتی ہے۔ دنیا میں جو سب لوگ کر رہے ہیں اگر ہم بھی وہی کرنے لگیں پھر اسلام کا اور قرآن کا کوئی امتیاز نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔